الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ہم سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت کی ایک خاص سنت جو مختلف قوموں کے بارے میں جاری ہوئی اور ہوتی رہتی ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اس ضمن میں یہ ارشاد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، پھر ان کو مختلف آلام و مصائب میں گرفتار کیا، اس لیے کہ وہ ہماری طرف عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی مصیبت ان پر آئی تو وہ ہمارے آگے جھک جاتے، عاجزی اختیار کرتے. یہ ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے یہ طرز عمل اختیار نہ کیا. اس کے برعکس یہ ہوا کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر ہی ڈٹ گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، جس روش پہ ان کی زندگی چل رہی تھی، اسی کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا. پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، جو یاد دہانی کرائی گئی ان کو، اس کو بھول گئے وہ، تو عام عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کو فوراً نیست و نابود کر دیا جاتا، ان پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا. لیکن اللہ کی سنت عجیب ہے اس معاملے میں. ایسا کرنے کی بجائے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اپنے انعامات کے، دنیاوی آسائشوں کے، مال و دولت کے، خوشحالی کے سارے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوب سرمست ہو گئے، مگن ہو گئے، خوشیاں منانے لگ گئے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس پر. تو پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اخذناہم بغتۃ، اور پھر وہ مایوس ہو کے رہ گئے، انہیں کوئی نجات کی راہ نظر نہ آئی، ہر طرف مایوسی تھی ان کے لیے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طریقے سے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی. اور والحمد للہ رب العالمین، حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لوگوں پر عذاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی جڑ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت میں یہ مقام شکر ہے. ظلم سے، ظالموں کے وجود سے اللہ جب اپنی زمین کو پاک کرتا ہے تو یہ حمد اور شکر کا مقام ہوتا ہے. ایسے ہی
جیسے انسان کے جسم میں کوئی ناسور پیدا ہو جائے اور عمل جراحی کر کے اس کو نکال دیا جائے تو اگرچہ وہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مریض شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے اس سے نجات ملی۔ ایسے ہی ظالموں کا وجود اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے۔ جب اس سے زمین کو پاک کر دیا جاتا ہے تو یہ حمد اور شکر کا مقام ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین۔ اللہ کی یہ سنت ہر دور میں ظاہر ہوتی رہی اور آج بھی بڑی نمایاں ہو کر ظاہر ہو چکی ہے۔ دور حاضر کے بعد مفسرین نے اس کا بڑی خوبصورتی سے انطباق کیا ہے انسان کی موجودہ ترقی پر۔ انسانیت کے قافلے نے پچھلی 1.5 صدی کے دوران جتنی ترقی کی ہے اس سے پہلے صدیوں میں نہیں تھی۔ آج سے 1.5 صدی پہلے اس دنیا کا نقشہ دیکھ لیں تو اس وقت کے ذرائع رسل و رسائل، ذرائع مواصلات، رہن سہن، زندگی کی سہولیات زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر 1.5 صدی پہلے کا آج سے 5 صدی پہلے سے 10 صدی پہلے سے موازنہ کر لیں تو اتنا فرق نظر نہیں آئے گا۔ پچھلے ہزاروں سالوں میں اور کئی صدیوں کے اندر انسان نے وہ ترقی نہیں کی تھی۔ صدیوں تک حالات ایک جیسے ہی چلتے تھے جتنی پچھلی 1.5 صدی کے دوران ہوئی ہے۔ بالکل نقشہ ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ جو چیزیں آج ضروریات زندگی میں شمار ہوتی ہیں، لوازم زندگی ہیں، ان سے انسانیت واقف ہی نہیں تھی اس وقت، اور انسان بہت کچھ کرنے پر قادر ہو گیا ہے۔ جن کاموں میں مہینے لگا کرتے تھے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بر اعظم کی خبر دوسرے بر اعظم میں، دنیا کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے میں پہنچنے میں مہینے لگتے تھے۔ ایک خط لکھا جاتا تھا جو بحری جہازوں کے ذریعے منتقل ہوتا تھا اور مہینوں کا عمل تھا یہ۔ آج پل بھر میں آپ ابھی رابطہ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اور یہاں کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرح کی سہولت انسان کو میسر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں آج کا انسان وہ اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ ہے؟ کیا آج کے انسان کے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے ہیں کہ اللہ نے اپنے سارے خزانوں کے منہ ان پر کھول دیے ہیں؟ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اللہ کی جو بغاوت پچھلی اس 1.5 صدی کے دوران ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی جو نافرمانی اور جو سرکشی اس کے احکام کے خلاف اس مختصر عرصے میں دیکھنے میں آئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے فرعون اور نمرود بھی گزرے تھے، لیکن وہ بھی مشرک تھے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ بھی کہتے تھے، لیکن اس کائنات کے ایک مالک حقیقی کا تصور ان کے ذہنوں میں بھی تھا۔ انہیں معلوم تھا، اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کو کسی ایک بزرگ اور مقدس ہستی نے پیدا کیا ہے۔ آج کا انسان تو دہریت اور الحاد کے اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حادثاتی ہے، یہ سب کچھ ایک حسن اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایتھیزم، الحاد، خدائے بزرگ و برتر کا انکار، یہ ایک باقاعدہ مسلک ہے جو کچھ لوگوں نے شعوری طور پر اختیار کر رکھا ہے،
اور بہت سے لوگوں نے غیر شعوری طور پر اس کو اختیار کر رکھا ہے۔ ان کی زندگی کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ایتھیزم کے راستے پر ہی چل رہے ہیں، اگرچہ زبان سے وہ ایسی باتیں نہیں کہتے۔ تو جب انسان نے اللہ کے خلاف ایسی سرکشی اور ایسی بغاوت کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ فطرت کی وہ قوتیں جو اس سے پہلے صدیوں میں انسان دریافت نہیں کر سکا تھا، ان کے قفل کھلنے شروع ہو گئے، ہر چیز انسان کی دسترس میں آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ اس کے انجام پر اخذناہم بغتۃ، یہ کسی بڑی پکڑ، بڑی گرفت کا پیش خیمہ ہے، اور شاید یہ قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ کی سب سے آخری اور بڑی گرفت وہ تو قیامت کی شکل میں ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ جدید ترقیات اور اس دور کی جو بھی خوشحالی ہے یہ سب قیامت کا پیش خیمہ ہو کہ اب قیامت قریب آنے لگی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس سے پہلے کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے کہ بہرحال مجموعی طور پر انسانیت کے اعمال اور انسانوں کا طرز عمل تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں ملی ہیں یہ چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پچھلے جمعہ کو بھی ہم نے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور پھر بھی اس پر اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کو مہلت مل رہی ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کے خوش ہونے کا تعلق وہ ایک خاص قسم کے طرز عمل اور ایک خاص قسم کے اعمال کے ساتھ ہے جو انبیاء کرام بتا چکے۔ اس کا ادنا سا تعلق بھی اس بات سے نہیں ہے کہ کسی آدمی کے حالات کیسے ہیں، ظاہری طور پر وہ خوشحال ہے یا بدحال ہے۔ انتہائی خوشحال آدمی، انتہائی خوشحال قوم وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، اور ظاہری طور پہ انتہائی بدحال آدمی اللہ کا بہت محبوب ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے، ان کے ظاہری احوال سے نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہو بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تعالی لے جائے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں وہ تم سے سلب کر لے، تمہیں ان سے محروم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون ہے وہ ذات، کوئی ہستی ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ اس سے پہلے جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں ہم سم بکم کے الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ کس مفہوم میں بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حواس جو عطا کیے ہیں ان کا وہ ایک ادنا سا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے وہ استعمال کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی پہچان حاصل ہونی ہو، اللہ کی معرفت کے دروازے کھلیں، وہ استعمال اللہ کی دیے ہوئے ان حواس کا نہیں کرتے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ اب یہ ایک دھمکی اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا وہ استعمال نہیں کر رہے جو چاہیے،
کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہاری یہ صلاحیتیں یہ ظاہری اعتبار سے بھی چھین لے تم سے، تمہیں واقعتاً حصی اعتبار سے بھی اندھا کر دے، بہرا کر دے، تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے، تو پھر کوئی ایسا نہیں جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے، تم سے سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں لا کے دے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو اللہ کیسے کیسے اپنی نشانیاں کھول کھول کے مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں، پھر بھی یہ کنارہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے، آفاق و انفس کی کتنی نشانیاں ہیں جن پر انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس پہلو سے بھی وہ غور کرے وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ پورا قرآن پاک اس چیز کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو مختلف انداز سے کھول کر بیان کر دیا ہے، مختلف پیرایوں میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کوئی ابہام نہ رہے لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، ان سے کہہ دو کہ دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا ظاہراً، تو پھر کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے، کہ یہ ظلم کے نتیجے میں ہوگا۔ اگر اللہ کا عذاب آئے تو اس کی بنیاد ظالموں کا ظلم ہوگا، اور ظالموں کے لیے اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے بغتتاً او جہرتاً، یہ عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے اور ظاہراً بھی آ سکتا ہے۔ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے کہ بغتتاً کا مطلب ہے رات کے وقت آ جائے، بیاتاً او نہاراً، اور جہرتاً دن کے وقت آ جائے، اور دوسرا مفہوم یہ کہ بغتتاً اللہ کا وہ عذاب جس کی کوئی نشانیاں پہلے ظاہر نہ ہوں، اچانک آ پکڑے، اور جہرتاً وہ عذاب، وہ گرفت اللہ کی کہ اس سے پہلے کچھ وارننگ ایشو ہو رہی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اس سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ آنے والا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ظالموں کے ظلم کی بنیاد پر ہوگا اور وہی اس کے ذریعے سے ہلاک کیے جائیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اب یہ رسولوں کا جو اصل فرض منصبی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ مختلف مطالبات تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے کہ ہم ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو جائے، پہاڑوں سے چشمے پھوٹ پڑیں، تمہارے لیے اچانک سونے کا گھر بن جائے، اس طرح کے مطالبات وہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اب پھر اس بات کا جواب ہے کہ ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر یہ کہ ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ان کا منصب، ان کا فریضہ منصبی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، اللہ تم سے خوش ہوگا، تمہیں نوازے گا، اور اس طرح کے کام کرو گے تو اس میں تمہارے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہوگا اور اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ اس سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کا منصب نہیں ہوتا، نہ وہ کسی اور کام کے مکلف ہوتے ہیں کہ وہ کر کے دکھائیں۔ یہ ایسے ہی ہے لوگوں کے اس طرح کے مطالبات کہ جیسے کوئی آدمی کسی ماہر فن کی
مہارت کا امتحان لینا چاہتا ہو، کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کی قابلیت کو جانچنا چاہتا ہے کہ آیا میں اس سے علاج کراؤں یا نہ، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کرے کہ جا کر پوچھ لے کہ جی بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب اس ڈاکٹر کی قابلیت کیا اس طریقے سے جانچی جائے گی؟ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا، سچا نبی ہونا، اس کے لیے اس طرح کے بیہودہ سوال تراش لیے گئے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، اور اسی طرح عالم غیب کی کچھ باتیں ان سے پوچھتے رہنا۔ بعض مواقع پر انہوں نے امور غیب سے خبر دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایسے سوالوں کے جواب دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ ان کا منصب صرف یہ ہے کہ دو راستے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ یہ ایک راہ ہے اللہ کی فرما برداری کی راہ، جو اس پر چلے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا اور اس کو جنت سے نوازے گا، اور یہ ایک دوسری راہ ہے اللہ کی نافرمانی کی راہ، جو اس کو اختیار کرے گا اس کے لیے ڈرنے کی بات ہے، اس کے لیے ڈراوا ہے، اللہ اس سے ناخوش ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بس یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، پھر جو کوئی ایمان لے آتا ہے اور سدھر جاتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان کے لیے غم کی کوئی بات ہے۔ خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، انہیں آئندہ آخرت والی زندگی کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں کامیاب ہوں گے، اور جو کچھ دنیا میں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، برے وقت آتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو حزن اور یاس یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔